میں آج آپ کی ڈیوٹی لگا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تیرا مقصد دنیا میں آنے کا وہی ہے جس چیز کا اعلان میرے نبی نے کیا تھا۔ حضرت آدم نے جو اعلان کیا تھا، حضرت نوح نے اپنے بچوں کے سامنے جو اعلان کیا تھا، حضرت ابراہیم نے جو اعلان جا کے گلے گلزار میں کیا تھا، وہی مقصد آپ کا ہے میرے محبوب۔ تیرا کام ہے دنیا کے اندر میری بات کرنا، اور میرا کام ہے دنیا کے سامنے تیری بات کرنا۔ تیرا کام دنیا کے سامنے جا کر میری وحدانیت کی بات کرنا، تیرا کام دنیا کے سامنے جا کر میری ربوبیت کی بات کرنا، تیرا کام دنیا کے سامنے جا کر میری وحدانیت کی بات کرنا، تیرا کام دنیا کے سامنے جا کر میری الوہیت کی بات کرنا۔ تو نہیں ان سب کو بتا دینا جو کبھی قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو بتا دینا جو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آج ان کو بتا دینا کہ دنیا میں آنے کا تیرا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے خالق کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑنا، اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا۔ دنیا میں تیرا بھی کوئی آنے کا مقصد ہے، اور میں جو مقصد لے کے آیا ہوں اس مقصد کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ زندگی کو تا ابد ممنون احسان کر دیا تو نے، اے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا۔ نہیں میرے محبوب، تیرے آنے سے پہلے انسان کو اپنی انسانیت کا ہی نہیں پتا تھا، تیرے آنے سے پہلے کسی کو اپنے آنے کا مقصد ہی نہیں پتا تھا۔ یہاں پر تو یتیموں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، یہاں پر تو عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، سارا جہان ایک مسیح کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں دیہات کے بھی لوگ بیٹھے تھے، شہر کے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، بے کس بے سہارا بھی انتظار کر رہے تھے۔ دنیا کا ہر آدمی اس بات کا انتظار کر رہا تھا کب کوئی آئے گا ہمارے دکھوں کو مٹائے گا، کب کوئی آئے گا ہمارے حالات پر مرہم رکھے گا، کب کوئی آئے گا یتیموں کا سہارا بنے گا، کب کوئی آئے گا ظالموں کے ظلم سے ہمیں چھڑائے گا، کب کوئی آئے گا بھوکوں کو سیر کرے گا، کب کوئی آئے گا غریبوں کی عزت بنے گی، کب کوئی آئے گا ان لات منات سے توڑ کر ایک اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑے گا۔ کون آ کے بتائے گا یہ لات کچھ نہیں کرتے، یہ منات کچھ نہیں کرتے، یہ عزا کے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ تو جس گھر کے اندر بٹھا دیے گئے اس گھر کا مالک ساری کائنات کو عزت دینے والا ہے، اس گھر کا مالک ساری کائنات کو کمالات دینے والا ہے، اس گھر کا مالک ساری کائنات کو بلندیاں دینے والا ہے، اس گھر کا مالک ساری کائنات کو مقام عرفہ دینے والا ہے۔ نہیں میرے محبوب، جا کر اس کائنات کے بے سہارا لوگوں کو میری خبر دینا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے نبی نے جا کر اپنا مقصد بتانا چاہا تو میں پھر کیوں نہ بتاؤں اس دن کے منظر کو جس دن حضور نے کائنات میں قدم رکھا تھا۔ تو حضرت آمینہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، بڑی پریشان اور پشیمان تھی، غم زدہ تھی، اپنے غم کے اندر مبتلا تھی کہ گھر میں آج کوئی بھی میرے پاس نہیں، میرے دکھ کو کون سنبھالے گا، میرے غم کا ساتھی کون بنے گا، میرے گھر کے حالات پر کون نظر ڈالے گا۔ ساری برادری کو پتہ ہے آنے والے کا باپ دنیا
دنیا میں کوئی نہیں، سارے خاندان کو پتہ ہے یہ یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ اس کائنات کے اندر میں اس ساری کائنات کے سامنے اپنے اس بے سہارا بچے کی کفالت کس طرح کروں گی؟ میرے گھر میں تو دیا بھی جلنے کے لیے تیل نہیں، میرے گھر میں خوشی کا بھی کوئی سامان نہیں، میں تو ایک بیوہ عورت ہوں لیکن تیری امانت اٹھا کے پھر رہی ہوں، اور یہ وہ امانت ہے جس کو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آمنہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھیجنے والے کے لیے سب انتظام کر چکا ہوں، اور اگر آج اس کا باپ دنیا میں موجود رہتا تو اس نے ساری باتیں باپ کی کرنی تھی، اور میں نے اسے باپ کا تعارف نہیں کروانا، میں نے اسے اپنا تعارف کروانا ہے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس آنے والے نے کس کا نعرہ لگانا ہے۔ اچھا، ادھر آمینہ پریشان ہے اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا ہے۔ تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی جو پہلا کام سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور ساری کائنات کو بتلا دیا میرے باپ کا تعارف بعد میں پوچھنا، میری ممتا کا پیار بعد میں پوچھنا، میرے خاندان اور قبیلے کا بعد میں تعارف پوچھنا، میں آ کے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس رب نے بھیجا ہے، اس رب نے بھیجا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر بی بی آمینہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے لبوں کے قریب جب اپنے کانوں کو کیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ساری کائنات کو عزت دینے والا کون ہے؟ آواز سے بولو نا۔ میاں راول پنڈی کے رہنے والوں، تمہیں تو حضرت شیخ القرآن نے یہ سبق پڑھا کر پکا گندیا ہوگا، تمہیں تو غلام غوث ہزاروی نے یہ سبق پڑھا کر تمہیں تو پختگی دے دی ہوگی۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا عزت دینے والا کون ہے؟ یتیموں کو پالنے والا کون ہے؟ بے سہارا کو دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ جب کوئی بے سہارا دنیا میں قدم رکھے ان کا قدم بعد میں رکھا جاتا ہے۔ آج اس گھر کے اندر دیے میں تیل نہیں۔ میں نے بی بی آمینہ سے پوچھا اماں جی تم خود ہی بتاؤ نا، جب آقا انعامدار آپ کی گود مبارک میں تشریف لائے تو آپ کی گود کا کیا عالم تھا؟ حضرت آمینہ کہتی ہے جب تک نہیں آئے تھے تو اندھیرے کا سما تھا، جب میری گود میں قدم رکھا تو میں نے کیسر و کسرا کے کنکر بھی گرتے دیکھے، میں نے فارس کا آتش کدا بھی بجھتا دیکھا، بیٹھی میں اپنے کمرے میں تھی، مجھے ایران کے محل بھی نظر آ رہے تھے، بیٹھی میں اپنے کمرے میں تھی، مجھے کیسر و کسرا کے کنکرے بھی گرتے نظر آ رہے تھے۔ نہیں میرے بیٹے نے میرے گھر میں قدم رکھا، قدم رکھنا اس کا کام تھا، روشنیوں کا اجاگر کرنا میرے رب کا کام تھا۔ حضور دیوں کے محتاج ہے، ہم تو آج فانوس لگا کر لائٹیں لگا کر اور دیگر جناب لائٹنگ کر کر کہتے جی ہم حضور کی خوشی منا رہے۔ بھئی اس نور کو، اس روشنی والی ہدایت والے پیغمبر کو جو نور ہدایت لے کر آیا ہے اسے ان روشنیوں سے کیا حاصل؟ وہ تو خود روشنی بن کر آیا ہے، وہ تو خود روشنی
بن کر آیا ہے، اور جہاں سے وہ گزر جاتا اللہ خود ہی راستے بتلا دیا کرتا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا۔ نہیں میاں، جتوں جتوں میرا نبی گزریا اللہ نے اوتھی اپنی روشنیاں دا سما کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے غار ہیرا میں قدم رکھا، اللہ نے غار ہیرا کو روشن کر دیا۔ میرے پیغمبر نے حلیمہ کی گود میں قدم رکھا، حلیمہ کی گود کو روشن کر دیا۔ میرے پیغمبر نے نہیں لاغر اونٹی پہ قدم رکھا، اللہ نے اس کو بھی تیز رفتار سواری بنا دیا۔ میرے پیغمبر نے جنگلوں میں قدم رکھا، اللہ نے ان کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ میرے پیغمبر نے بلال کی گود میں قدم رکھا تو بلال